نہیں ہوتی؟ کیوں میری محبت اس کی موت کے سامنے بے بس ہے؟ پھر خود ہی سر جھٹک کر کہا، جنتر منتر پھونکے ہوں گے اس چڑیل نے، ورنہ کون اس گری ہوئی لڑکی کو یاد کرتا جو ایک طرف کزن کو الو بناتی رہی، دوسری طرف اشجان کو پھانس کر بیاہ رچا لیا۔ وہ ایسی نہیں تھیں جیسا آپ بول رہی ہیں، اگر ہوتی تو کوئی انہیں یاد نہ کرتا۔ ہاں، وہ نہیں مریں، کیونکہ جو دلوں میں جینے کا ہنر سیکھ لے اسے موت نہیں مار سکتی۔ مریم نے یوں تانیہ کو دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو یہ سب اس نے کہا ہے، پھر تن سے مسکراتی نور الہدیٰ سے بولی، مبارک ہو نور الہدیٰ، ملیحہ کے عاشقوں کی فہرست میں نئے نام کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر وہ تانیہ کا بازو چٹک کر پیچھے ہٹتی خونخوار لہجے میں بولی، تم دونوں اسی سے جتنی بھی محبت کر لو میری نفرت سے جیت نہیں سکتے، اور کان کھول کر سن لو، میں کسی قیمت پر ملیحہ کے بیٹے کو اپنی بیٹی کی زندگی میں برداشت نہیں کروں گی۔ نور الہدیٰ نے سرد سپور نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کاٹ دار آواز میں بولے، تم بھی ایک بات سمجھ لو، میں تم جیسی کمظرف عورت کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی داؤں پر نہیں لگاؤں گا۔ وہ رکے، پھر کہا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے مریم، اتنی کہ خود بھی ڈر گیا کہیں ملیحہ کو نہ بھول جاؤں، مگر وہ تم تھی جس نے کبھی مجھے ملیحہ کو بھولنے نہیں دیا، اس کی تصویر ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رکھی۔ لیکن تمہارے اس احساس کے باوجود آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اجنبیت سے بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے چلے گئے۔ آسمان پر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا مریم کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا، کہ کسی عورت کے لیے اس سے بڑا تمانچہ اور کیا ہوگا کہ اسے کہا جائے کہ اس کے ساتھ 25 سال کی رفاقت غلطی تھی۔ وہ گرنے کو تھیں کہ تانیہ نے بڑھ کر انہیں تھام لیا، پھر سہارا دیتے انہیں بیڈ تک لے آئیں اور انہیں آرام سے بٹھا کر ان کی کمر کے پیچھے تکیہ لگا دیا۔ وہ سر عصیمہ سی تانیہ کا ہاتھ تھام کر بولیں، تم نے سنا نور الہدیٰ نے کیا کہا؟ آج اسے مجھ سے شادی کرنا غلطی لگ رہا ہے، یہ شخص مجھے اور کتنی تکلیف دے گا۔ تانیہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ نرمی سے بولیں، آپ بھی تو ماما ایسی بات کر کے پاپا سے الجھتی ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں، میرا بھی تو خود پر اختیار نہیں۔ وہ بے بسی سے بولیں، جتنی شدت سے میں نے نور الہدیٰ کو چاہا، مگر پتھر کو بھی پوجتی تو خدا ہو جاتا کہ لیکن نور الہدیٰ میرا نہ ہوا۔ ایسا کیوں سوچتی ہیں ماما؟ آپ ملیحہ آپ سے پہلے پاپا کی زندگی میں آئی تھی اور آپ سے پہلے ہی پاپا کی زندگی سے نکل گئیں، اب اگر وہ ان کے دل میں ہیں تو کیا ان کی زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں؟ پھر پاپا نے کب آپ سے کچھ چھپایا؟ یہی تو تم نہیں سمجھتی، اس کی زندگی میں کوئی اور ہوتی تو میں گوارا کر لیتی، مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی ابھی جا کر دیکھ لو، آج کے جھگڑے کا فائدہ اٹھا کر وہ ملیحہ کے کمرے میں گیا ہوگا، جانتا ہے نا جب تک وہ نہیں منائے گا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ سوچا ہوگا کیوں نہ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھا کر محبت کے مقبرے کی زیارت کر لی جائے، اور وہ پہلی بار نہیں کرے گا، شادی کے شروع کے دنوں میں بھی وہ اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔ میں نے روکا تو چھپ کر میری غیر موجودگی میں جانے لگا، میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ ہمارا آمنا سامنا ملیحہ کے کمرے میں ہو، اس لیے میں نے گھر سے باہر مصروفیات ڈھونڈ لیں تاکہ نور الہدیٰ کو موقع ملتا رہے اور میں لاتعلق رہ سکوں۔ خود کبھی دوبارہ ملیحہ کے کمرے کی طرف نہیں گئی اور تم لوگوں کو بھی روک کر رکھا، مگر نور الہدیٰ کی غلط فہمی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، میں تو اس کی آنکھیں دیکھ کر پہچان جاتی ہوں کہ آج وہ محبت کے مقبرے پر یادوں کی چادر چڑھا کر آیا ہے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم چپ ہو گئیں اور سر تکیے پر ڈال کر ہانپنے لگیں، جیسے لمبی دوری کا سفر پیدل کیا ہو۔ اس کی اداسی تانیہ کو بھی اداس کر رہی تھی، مگر اس کے پاس ان کی اداسی دور کرنے کا کوئی حل نہیں تھا، اس لیے انہیں سمجھانے لگیں، حقیقت کتنی ہی تکلیف دہ ہو اس کی خوبی یہی ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جس کو بدلنا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں، کہنا بہت آسان ہے مگر کرنا مشکل ہے، کیا تم کبھی محبت میں سمجھوتا کر پاتی؟ کر چکی ہوں، اس نے دل میں کہا۔ جب محبت کرنا بس میں نہیں ہو تو سمجھوتا تو کرنا پڑے گا۔ پھر ان کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو پاپا سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر آپ نے انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ مریم نے آنکھیں کھولیں، پھر سر تکیے سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو کہہ رہی تھی جیسے چاہا جائے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پر آپ نے تو کبھی پاپا کی تکلیف کو محسوس بھی نہیں کیا۔ پاپا جسے خوش دیکھنا چاہتے تھے اسے 27 سال سے نہیں دیکھا اور قیامت تک نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ اگر انہیں اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی اجازت دے دیتی تو وہ اکیلے خالی کمرے میں بیٹھ کر اپنا دکھ کیوں مناتے؟ آپ ہمیشہ انہیں اپنا بنانے کی ضد کرتی رہیں، خود ان کی کیوں نہ ہو گئیں؟ یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ آپ کے نہ ہو سکے تو کیا شکایت وہ خود اپنے بھی نہیں رہے؟ آپ خود ہی ان سے دور رہیں تو وہ آپ کے پاس کیسے آتے ماما؟ لیکن پاپا نے کبھی آپ کے اور اپنے بیچ کی خلیج ہمیں محسوس نہیں ہونے دی، مگر میں جانتی ہوں وہ خوش نہیں، اور خوش آپ بھی نہیں ہیں، تو اس لڑائی سے آپ نے کیا پایا؟
تانیہ انہیں خاموش دیکھ کر ان کے پاس سے آئی۔ کافی رات بیت چکی تھی، نور ہدیٰ ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں پورشن کی طرف آ نکلی۔ ہال کی چھت سے لٹکتے جھومر کے نیچے کھڑے وہ سامنے سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ نے آج تک ان سیڑھیوں پر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ ریلنگ کو تھام کر تانیہ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اس نے محسوس کیا اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی ہیں۔ اس نے دوسری سیڑھی پر پیر جمایا تو اس کی سانسیں بھی اتھل پتھل ہونے لگیں، مگر وہ اپنی آواز کو مجتمع رکھ کے ایک ایک سیڑھی پر چڑھتی زینے تک آ گئی۔ اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے سامنے منقش آبنوسی دروازے کو دیکھنے لگی۔ باری تالا کھلا ہوا کنڈی سے لٹک رہا تھا اور زنجیر ایک طرف کو ہٹی ہوئی تھی۔ تانیہ نے دونوں پٹوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دھکیلا اور وہ کھلتے چلے گئے۔ تانیہ کو لگا اس پر طلسم ہوشربا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سرد ہوا اس کے جسم سے ٹکراتی تو اس نے سانس روک لیا، پھر اس نے ایک قدم اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ نور ہدیٰ سامنے بیڈ پر دراز سے تانیہ کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اٹھ بیٹھے، مگر تانیہ نے ان کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ تانیہ اس روشنی میں نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں 27 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ سب طرف دیکھتی نور ہدیٰ کے پاس چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ان کی نگاہ پائنتی کی طرف رکھے چھوٹے صوفہ سیٹ پر تھی، جس پر کچھ فریم ہوئی تصویریں رکھی تھیں اور ٹیبل پر زیورات کے ڈھیر کے ساتھ روسی لباس طے کیا پڑا تھا۔ تانیہ نے اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیں۔ نور ہدیٰ بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ نے گہرا سانس اندر اتار کر کہا، اس ہوا میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، شاید یہ ملیحہ فاروقی کی خوشبو ہو۔ پھر اچانک ہی مڑ کر نور ہدیٰ کو دیکھا۔ آپ کو یہی خوشبو یہاں لے کر آتی ہے نا؟ وہ چونک کر بولے۔ تم مریم کی باتوں کی سنجیدگی سے مت لو، وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ میں سب جانتی ہوں پاپا، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی اور وہ انگلیوں کو آپس میں الجھا کر بولی، وہ بھی جو شیان نہیں جانتا آپ کے۔ نور ہدیٰ ٹھڑک گئے۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ کر دوبارہ مسکرانے لگی۔ نور ہدیٰ پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا تم شیان کو قبول کر سکتی ہو؟ کیا دادا جان شیان کو ملیحہ کا بیٹا قبول کر لیں گے؟ جواباً اس نے سوال کیا تو نور ہدیٰ چپ سے ہو گئے۔ اگر دادا جان شیان کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جانے دیجیے گا۔ آج اسے اپنا ہاتھ میرے لیے مناسب نہیں لگتا، کل اسے اپنا آپ میرے مقابل نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بھی اسے کھونا تھا، بعد میں بھی کھو دوں گی۔ پھر اسے وہ سچ کیوں سناؤں جسے سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے؟ بات کرتے کرتے اس کا دل بھر گیا اور اس نے خود کو رونے سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نور ہدیٰ کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے بھی اسے چپ نہیں کرایا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر تھپکتے رہے۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو خود ہی ان کے کندھے سے سر اٹھا کر آنسو پہنچنے لگی۔ بس نور ہدیٰ اسے دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے گال پر ہاتھ مار کر بولے، اپنے پاپا پر اتنا سا بھی یقین نہیں ہے؟ میں تمہیں کبھی کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے یقین دلا رہے تھے۔ تانیہ بولی، میں اپنے لیے نہیں رو رہی پاپا، میں تو آپ کے لیے رو رہی ہوں۔ محبت بچھڑ جانے کے خوف میں سے میں نے 3 سال 3 صدیوں کی طرح گزارے ہیں، اور آپ نے محبت سے بچھڑ کر 27 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ محبت تو آباد کرتی ہے نا۔ یہ محبت کا کون سا چہرہ ہے کہ آپ، ملیحہ آنٹی، وجدان انکل اور دادا جان چاروں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور چاروں برباد ہو گئے۔ نور ہدیٰ جبڑے بھینچ کر سامنے دیکھنے لگے۔ خیر، اس نے کہا، جو ہوا برا ہی سہی، مگر بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن آپ کیوں دادا جان سے آج تک ناراض ہیں؟ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ان کی بیٹی مر جائے؟ جو بھی غلطیاں ان سے ہوئیں نادانستگی میں ہوئیں، وقت ہی خراب تھا شاید، ورنہ اتنے بچانے والے ہاتھوں کوئی کیسے دریا برد ہو سکتا ہے؟ دادا جان کو اپنی خطا کا اعتراف بھی تو ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں تو تسلی رکھیں، انہیں سزا مل چکی ہے۔ ان کی بیٹی کی موت کو 27 سال گزر چکے ہیں اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ نور ہدیٰ بے بسی سے بولے، مجھے ان کے ضیاع کا احساس ہے، مگر جب ملیحہ کا خسارہ یاد آتا ہے تو ان کی تکلیف بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، خسارے تو ایک سے ہی ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، دکھ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، بس احساس ہوتا ہے، اور انہیں ملیحہ کے دکھ کا احساس ہے، اسی لیے تو پچھتاتے ہیں۔ نور ہدیٰ تلخی سے بولے، پچھتانے سے کیا، جب ملیحہ ہی نہیں رہی؟ دھیان رہے پاپا، کہیں ایسا نہ ہو کل جب آپ پچھتائیں تو دادا جان نہ رہیں۔ اس کی بات نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی عمر 77
ہو چکی ہے۔ بیٹی سے ملنے کی خواہش انہیں اور کتنے دن آپ کی ناراضی ختم ہونے کا انتظار کرنے دے گی؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پاپا کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ضرب لگا کر چلی گئی اور نور ہدیٰ کے اندر بھونچال آ گیا۔ وہ رشتوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، مگر بدقسمتی سے شوہر سنبھالنے سے پہلے ہی وہ کئی رشتوں کو کھو بیٹھے تھے۔ اپنے ماں باپ کو بھی جب شوہر سنبھالا تو انہوں نے ماں باپ، امی اور ملیحہ کو ہی اپنی زندگی میں پایا اور انہیں اپنی زندگی کا اساس بنا لیا، مگر ان کی بدقسمتی ایک بار پھر ہاتھ دکھا گئی اور فریال کا انتقال ہو گیا۔ پھر 27 برس کی عمر میں غیر محسوس طور پر ہی ملیحہ کو دیکھ کر سحر زدہ رہ گئے۔ وہ عام طور پہلے بھی نہ تھی، اب اور بھی خاص ہو گئی، مگر یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ اب صرف تایا جان بچے تھے۔ نور ہدیٰ کے لیے قیادت سمجھانا مشکل نہیں تھا، لیکن ملیحہ کی موت کبھی نہ بھلایا جانے والا صدمہ تھی، جس نے ان کے اندر اس تنہائی رد عمل کو تحریک دی کہ وہ بابا جان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے، مگر ان سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکے، اور وہ ہمیشہ محبت ان کے اندر سر اٹھاتی رہی، مگر ملیحہ کو کھو دینے کا دکھ اس پر حاوی ہو جاتا۔ آج اچانک ہی تانیہ نے اپنی باتوں سے ملیحہ کے دکھ کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا۔ اب وہ صرف بابا جان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے باپ کی شفقت کو کھو دیا تھا تو بابا جان نے ان کی زندگی کی اس کی کمی آگے بڑھ کر پورا کر دیا، لیکن جب ان کی بیٹی چل بسی تو نور ہدیٰ ان کی تکلیف سے نظر چرا کر لاتعلق ہو گئے۔ آج جو سوچا تو نور ہدیٰ کو ندامت ہونے لگی۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، مگر کیا آپ نے ملیحہ کی موت سے سیکھا نہیں ہے کہ وقت کی الٹی گنتی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے؟ جانے سے پہلے انہوں نے تانیہ کی کہی آخری بات کو یاد کیا، پھر اپنی عرق آلود پریشانی کو مسلتے ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج بس جان سے مل کر کرنل اظہر فاروقی کا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو مقدس صفحے کی طرح سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز ملیحہ کی تصویر کو نگاہوں میں قید کیے ہوئے تھے، اور ان کا دل ملیحہ سے ہم کلام تھا۔ بابا کی جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری ملیحہ ایسی تو نہ تھی کہ اس کے بابا جان اسے معافی مانگتے اور وہ بے نیاز بنی رہتی۔ 27 سال ہو گئے ہیں بیٹا، معاف نہیں کرنا تو سزا ہی دے دو، مگر تم تو اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ تم سے اچھا تو نور ہدیٰ ہے، معاف وہ بھی نہیں کرتا، نہ سزا سناتا ہے، مگر اس نے دیکھنے کا ہی صحیح رشتہ تو کوئی رکھا ہے۔ اور بیٹا، اب تو دل پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ آج وجدان آیا تھا، جاتے جاتے اس بوجھ کا وزن کئی گنا من بڑھا گیا۔ کوئی ایسی سبیل ہو کہ یہ بوجھ میرے دل سے اتر جائے؟ انہوں نے یوں سانس بھرا جیسے واقعی سینے پر کوئی بوجھ دھرا ہو، جسے اٹھانے کی اب طاقت نہیں رہی، کہ کوئی دستک دیے بغیر ہی اندر آیا تھا۔ آتش دان کی زرد روشنی میں انہیں نیم تاریک ہیولہ نظر آیا تھا، اور اس ہیولے میں نور ہدیٰ کا سراپا دیکھ کر بابا جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھلا وہ ان کے کمرے میں کیوں آتے؟ وہ بھی اس وقت سنہری فریم کی اینک اتار کر آنکھوں کی نمی صاف کرتے۔ انہوں نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا، وہ نور ہدیٰ ہی تھے جو نیم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے تھے۔ پھر یوں ہی چلتے ہوئے وہ بابا جان کے سامنے دوزانوں بیٹھے اور ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے بابا جان، وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت سے چور لہجے میں بولے۔ بابا جان نے حیرت سے کہا، کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکا، اس بات کی معافی کہ آپ اپنی ساری زندگی میرے سکھ کی خواہش کرتے رہے اور میں نے اپنی آدھی عمر آپ کو دکھ دینے میں گزار دی، اس بات کی معافی کہ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو قصوروار ٹھہرانے کا حق صرف ملیحہ اور وجدان کے پاس ہے، میں 27 سال تک آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ رک رک کر بولتے ہوئے وہ بابا جان کو وہی پرانے نور ہدیٰ لگ رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تو نور ہدیٰ نے سر اٹھا کے انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر بابا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے اسی آہستگی سے نور ہدیٰ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور جھک کر ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سالوں کی دوری اور ناراضی ایک پل میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ بابا جان شفقت سے بھرپور آواز میں بولے، کون کہتا ہے تم میرے بیٹے نہیں بن سکے؟ تم میرے ہی بیٹے ہو، بس ذرا ناراض ہو تو کیا بیٹا اب آپ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا نہیں رہتا؟ اب وہ ان کے بال سلجھا رہے تھے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہارا غصہ، تمہاری ناراضی جائز ہے، ہاں، مگر دل دکھتا ہے تو کیا میں نے بھی تو بہت بار ملیحہ کا دل دکھایا ہے، شاید اس طرح کفارہ ادا ہو جائے۔ نور ہدیٰ بے سے ان کے ہاتھ تھام کر بولے، کیوں اس کا دل دکھاتے تھے؟ جانتے تھے وہ کتنا اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار مجھ سے بھی کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں کیوں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج مجھے ملیحہ کے سوال کا جواب دیجیے۔ آج اچانک ہی انہیں ملیحہ کا سوال یاد آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بابا جان نے جو سنا کہ یہ ملیحہ کا سوال تھا، انہیں دکھ نے آ گھیرا۔ سسکتے ہوئے کہنے لگے، میں ڈرا ہوا
انسان ہوں نور الہدیٰ، موت نے مجھ سے ہر اس شخص کو چھین لیا جس سے میں نے محبت کی۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس وجود سے محبت کرتا ہے وہ ماں ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب اماں جی چل بسیں۔ آج 77 برس کی عمر میں بھی مجھے ان کی آغوش یاد آتی ہے۔ پھر ابا میاں بھی جلد ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، پر چلو ان کی تو عمر ہو چلی تھی، سمجھا لیا خود کو، مگر بائی جی کی عمر تو مرنے کی نہیں تھی۔ وہ 28 سال کے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی تو بہت زندگی باقی تھی، وہ اچانک ہی دنیا سے اٹھ گئے۔ تمہاری ہر خوشی منائے ہوئے میرے دل میں ان کی موت کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، ایک ایک کر کے وہ سارے خواب پورے تو ہو گئے، مگر ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ بہت بڑا جھٹکا تھا نور الہدیٰ، فریال مجھے نہ سنبھالتی تو میں کبھی اس جھٹکے سے نہ سنبھل پاتا۔ فریال آئیڈیل بیوی تھی، سمجھنے والی، ساتھ دینے والی، محبت کرنے والی۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ملے صرف 18 سال۔ ایک عورت جس سے محبت بھی ہو، پھر وہ بیوی بھی ہو اور بچے کی ماں بھی، اگر موت اسے الگ کر دے تو کیسا لگتا ہے جانتے ہو؟ وہ ہامتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے کچھ بولے بغیر نظر جھکا لی اور بابا جان سر پیچھے ٹکا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھنے لگے۔ ملیحہ فریال کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ تھی۔ میں سب کو کھو چکا تھا لیکن ملیحہ کو کیسے کھو سکتا تھا؟ اس میں تو میری جان تھی۔ تم خود بھی باپ ہو نور الہدیٰ، اولاد کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اولاد سے ایک پل کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، دائمی جدائی کا تو تصور کون کرے گا؟ مگر یہ خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، میں نے جس سے بھی محبت کی وہ جدا ہو گیا، مگر مجھ میں ملیحہ کی جدائی سہنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا میں اس سے محبت نہیں کروں گا، مگر دل باغ باغ کر اس کی طرف جاتا، لیکن میں اس کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ڈرتا کہ کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے، مگر وہ خود ہی میرے پاس آ جاتی، میرے قدموں میں بیٹھ جاتی، پھر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بابا جان کہہ کر پکارتی تو میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی، خود پر چڑھایا کھول چٹکنے لگتا، لیکن کہیں ٹوٹ نہ جائے اس ڈر سے میں اسے خود سے دور کر دیتا۔ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا نور الہدیٰ، ملیحہ بیٹی تھی، مجھے پیار آتا تھا اس پر، اس کی مسکراہٹ پر، لیکن نظر نہ لگ جائے اس خوف سے میں نے خود پر اس کی خوشیاں حرام کر لیں۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہے نظر نہ آئے مگر وہ خوش ہے، اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ اسے نظر لگ جانے کے ڈر نے آپ کو اتنا خوف زدہ کر دیا کہ خود اس کی خوشیوں سے دور رہتے رہتے اسے ہی خوشیوں سے دور کر دیا۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر شوق نور الہدیٰ نے شکوہ کیا تو بابا جان نے کہا، ملیحہ بالکل ایسی اپنی ماں جیسی تھی، بس ایک فرق تھا، فریال شوق تھی اور ملیحہ خاموش۔ اس کی خاموشی نے مجھے فیصلے سنانے کی عادت ڈالی تھی۔ ملیحہ نہیں جانتی تھی، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ تم دونوں کی شادی کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ پھر ملیحہ نے وجدان کا ذکر کیا تو مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، مگر اس کی اداس صورت دیکھی نہیں گئی اور زندگی میں پہلی بار میں نے فیصلہ بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن میں شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کسی بھی وقت وجدان کو لے کر آ جائے گی، مگر وہ لوٹی تو تنہا تھی۔ پھر جب اس نے چپ چاپ تمہارے ہاتھوں سے انگوٹھی پہن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وجدان شادی کا ارادہ کر کے مکر گیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کی بات کاٹ کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ فرض کریں کیوں کر لیا کہ وجدان نے انکار کر دیا ہوگا، میں اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بول کر ہونٹ کاٹتے لگے، پھر سسک کر بولے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نور الہدیٰ اور اس غلطی کو سزا بھی ملی، میری بیٹی مر گئی۔ وہ اس طرح بول کر رو پڑے جیسے ملیحہ آج مری ہو۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، نور الہدیٰ کے گال بھی بھیگنے لگے تھے۔ انہوں نے تعجب کی نگاہ بابا جان پر ڈالی، پھر ان کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے، ہم کب تک ایک ہی دکھ پر الگ الگ آنسو بہائیں گے بابا جان، کیوں نہ مل کر رویا کریں؟ بابا جان نے اچانک ہی اپنے ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے اور برائی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دو نور الہدیٰ۔ نور الہدیٰ تیزی سے ان کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ میں کہہ چکا ہوں یہ حق مجھے نہیں ہے، تمہیں حق ہے نور الہدیٰ، میں نے اس لڑکی کو مارا ہے جس سے تمہیں محبت تھی، میرے ہاتھوں تمہارے دل کی دنیا برباد ہوئی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، اور جانتے ہو اعتراف کے بعد جزا سزا کے عمل میں تاخیر بہت گراں گزرتی ہے، یہ سکوت ناقابل برداشت ہے نور الہدیٰ، اسے توڑ دو۔ ٹھیک ہے نور الہدیٰ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولے، اگر میرے کہہ دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ وہ رکے، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر کر بولے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ بابا جان کو لگا کسی نے ان کے سینے سے خنجر کھینچ کر نکالا ہے، مگر زخم تو باقی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا، تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، ایک معافی اور مل جائے تو باقی کا بوجھ بھی اتر جائے گا، پھر بس تھکن باقی رہ جائے گی۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولے، کاش وقت لوٹ آئے اور تمہاری جگہ ملیحہ میرے سامنے بیٹھی مجھ سے وجدان کا ساتھ مانگ رہی ہو، اس بار میں انکار نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں حسرت گھلی ہوئی تھی۔
نور الہدیٰ نیچی آواز میں بولے، وقت لوٹ آیا ہے بابا جان، لیکن ملیحہ کی جگہ تانیہ نے لے لی ہے اور فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس بار انکار مت کیجیے گا۔ نور الہدیٰ کی آواز رنج گئی تھی۔ بابا جان مضطرب ہو گئے، اقرار بہت مشکل ہے، پلیز بابا جان، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جو ہو چکا ہے اسے دوبارہ مت ہونے دیں، میری بیٹی کو کچھ نہ ہونے دیں۔ 27 سال پہلے ایک گھاؤ دل پر لگا تھا جو آج بھی رس رہا ہے، میرے دل پر وہ دوسرا زخم نہ لگائیں، میری تانیہ خوش نہ رہی تو میں بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، پلیز بابا جان، تانیہ کی خاطر شایان کو قبول کر لیں، آپ کا سچ میری بیٹی کو مار دے گا، میری بیٹی کو اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ عاجزی سے نم آواز میں منتیں کر رہے تھے اور بابا جان کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک ہی اس کے بھائیوں نے اس کے کمرے میں داوا بول دیا، آپی اٹھیں، جلدی سے اٹھیں نا۔ وہ اس پر سے کمبل کھینچ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے، وہ بیچاری حواس بھاگتا سی کیا ہوا کرتی، جلدی سے اٹھ بیٹھی، جلدی نیچے چلیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے عمیر، میں رات کو 3 بجے سوئی ہوں اور تم دونوں صبح میرے سر پر ڈول پیٹنے آ گئے ہو، اف آپی، آپ چلیں تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، عزیر بولا۔ پھر اس کے نہ کرتے وہ دونوں زبردستی سے بازو سے پکڑ کر بستر سے کھینچتے نیچے لے آئے۔ وہ دیکھیں لون میں لے جا کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، تانیہ نے جھنجھلا کر اس طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نور الہدیٰ اور بابا جان چیئرز پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے، ایسا کوئی منظر ان تینوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، ایک طرف تو وہ خوش تھی کہ آج شایان اس کے پاپا سے ملنے آ رہا ہے، دوسری طرف اسے بابا جان کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ متضاد کیفیتوں میں گری وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو نور الہدیٰ اور بابا جان کے علاوہ عمیر اور عزیر بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی وہ بولی تو عمیر بولا، نہیں۔ کیوں پاپا آفس نہیں گئے؟ سلائس پر جیم لگاتے وہ اس جواب پر حیرت سے بولی، پاپا تو اس لیے آفس نہیں گئے کیونکہ آج کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے۔ عزیر اس کی بات پر دہرا کر بولا، میں بھی اسی لیے کالج نہیں گیا کہ آج کوئی پاپا سے ملنے آ رہا ہے، ویسے آپ آفس کیوں نہیں گئے؟ عزیر نے معنی خیزی سے کہہ کر آنکھیں نچائیں تو وہ چڑھ کر بولی، میری مرضی۔ پھر سلائس دانتوں سے کتر کر بولی، ماما نظر نہیں آ رہی، وہ کمرے سے ہی نہیں نکلیں، لگتا ہے ابھی تک ان کا موڈ خراب ہے۔ عمیر کے سنجیدگی سے بتانے پر تانیہ چپ سی رہ گئی اور ایک نگاہ نور الہدیٰ کے خاموش چہرے پر ڈال کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی وہ سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ مریم غیر متوقع طور پر ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر آتی نظر آئیں۔ وہ چلتی ہوئی آئیں اور نور الہدیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئیں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کہا، مجھے ملیحہ کے کمرے کی چابی چاہیے۔ ان کے تیور عجیب سے ہو رہے تھے۔ نور الہدیٰ تعجب وضب میں گر گئے، وہ ان کی آفت مچانے والی طبیعت سے واقف تھے مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو میں لاتا ہوں، آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نور الہدیٰ نے چابی ان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ہولے ہولے سے کہا، خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ نور الہدیٰ ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے اور وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر اور عزیر تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں تھے مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے اور تانیہ بھی اس کی طرح چپ بیٹھی اٹھا پٹک کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھیں مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نور الہدیٰ اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو ہال سے اندر آتی مریم سامنے آ گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ مریم ہاتھوں میں کچھ فوٹوز فریم اٹھائے ہوئے تھیں، انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑتی چابی نور الہدیٰ کی طرف بڑھائی۔ تمہاری امانت۔ نور الہدیٰ نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لی تو بولیں، جا کر تسلی کر لو۔ پھر بہادر کو آواز دے کر اپنے ساتھ آنے کا کہتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ نور الہدیٰ کچھ دیر اپنی جگہ ساتھ کھڑے رہے، پھر چابی پاکٹ میں ڈال کر لاؤنج میں چلے آئے۔ بہادر ان کی ہدایت پر دیوار پر سے کئی فریم اتار چکا تھا۔ پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔